اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں آنے والے 14 سجدے، جن کو سجدہ تلاوت بھی کہا جاتا ہے، سجدے کی جو آیات ہیں وہ تقریباً ہیں 14 آیات۔ تو جب بھی ان کو پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آیت کسی نے سنی تو اس کے اوپر ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے 14 آیات سنی تو اس کے اوپر 14 سجدے واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ہی آیت کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر زیادہ دفعہ پڑھا تو تب بھی ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھا کریں کہ جہاں بھی سجدہ تلاوت سنیں گے آپ تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سجدہ ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا پڑے گا۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ آسان۔ آپ نے جائے نماز پہ کھڑے ہو جانا ہے سیدھے، اور آپ نے ہاتھ نیچے کی طرف، اپنے بازو نیچے کی طرف کرنے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر نیت کرنی ہے کہ میں نے نیت کی، سجدہ تلاوت کی، وہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ جس طرح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کندھوں تک یا کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح نہیں اٹھانے، نہ ہی ہاتھ باندھنے۔ نیت کی اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کر سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ یہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ اگر سلام نہ بھی پھیرے تو سجدہ آپ کا ادا ہو گیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدے کی جو دعا ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر تو سجدے والی دعا پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اگر کوئی اسکپ کر دیتا ہے، نہیں پڑھ پاتا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اس کا مقصد صرف سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا سجدہ یعنی کسی نے پڑھا تو کیا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ تلاوت قرآن پاک اگر گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں، ایزی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سجدہ ہی کرنا ہے نا، آپ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن پاک کو آپ نے بند کرنا ہے، بند کرنے کے بعد فوراً آپ نے جا کر ایک سجدہ کرنا ہے۔ ایک سجدہ 1 سیکنڈ آپ کو لگے گا، 4 یا 5 سیکنڈ۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد واپس آ کر پھر تلاوت قرآن پاک کنٹینیو کر لیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سارے یعنی مکمل کرنے کے بعد سارے 14 سجدے ایک ہی دفعہ کروں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن انسان بھول نہ جائے تو ساتھ ساتھ کر لینا اچھا ہوتا ہے، تاکہ انسان بھول نہ جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سجدے کی آیت آ گئی یا کسی ایسی مجلس میں ہے کہ وہاں پر یا تو وضو نہیں ہے یا پر وہاں پر سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر ایسی حالت میں انسان پھر بعد میں تلاوت سجدہ کر سکتا ہے اور بآسانی۔ اور اگر کسی نے قرآن پاک مکمل کر لیا اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو وہ انسان پھر کیا کرے؟ بعد میں بھی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے بآسانی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو سکپ نہیں کیا جا سکتا۔ جو سکپ کرے گا اس سجدہ کو تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اگر سجدے کی ایک ایک سجدہ کریں، اب یا 14 اکٹھے ہم کر سکتے ہیں، 14 اکٹھے کی ایک ہی دفعہ نیت کر کے کہ میں نے نیت کی، جو قرآن پاک کے 14 سجدے ان کی، وہ میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے والی تسبیح پڑھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر سجدے، یعنی جیسے 2 سجدے کرتے نا کہ ایک سجدہ کیا، بیٹھ گئے، اللہ اکبر کہہ کر پھر دوسرے سجدے، اسی طرح جو ہے وہ 14 سجدے کر لیں گے۔ ایک ایک سجدے کریں گے ہر نیت کے ساتھ الگ الگ، تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن دھیان سے، یاد سے انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔